الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب، انتہائی قابل احترام مولانا عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، اور آج کی اس کانفرنس کی پہلی نشست میں شامل انتہائی معزز حضرات، میرے ساتھ یہاں پر جماعت اسلامی چنیوٹ کے امیر چودھری محمد اسلام صاحب اور ہمارے رہنما جناب میاں عبدالقیوم ہنجرا صاحب بھی موجود ہیں۔ محترم سراج الحق صاحب کی طرف سے جو امیر جماعت اسلامی ہیں، میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، ان کی طرف سے بھی سلام بھی، اور مجلس احرار اسلام کی جو عظیم الشان تاریخ ہے، عظیم الشان قربانیاں ہیں، اور ختم نبوت کے مسئلے پر جو ایک لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا مقام عطا کیا ہے، اس کی دل سے قدر کرتے ہوئے اور پذیرائی کرتے ہوئے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، ہم میں سے یہ ربیع الاول کا بھی مہینہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت کو اپنا احسان کہا ہے، اور وہ نعمت ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کر دیا جب ان میں ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرما دیے۔ گویا کہ آپ کا تشریف لانا اس کائنات کے ذرے ذرے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم۔ یہ ربیع الاول کا بھی مہینہ ہے اور ستمبر کا بھی مہینہ ہے، اور ستمبر کا مہینہ ختم نبوت کی تحریک کی کامیابی اور کامرانی کا نقطہ عروج ہے۔ 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ بھارت کی طرف سے جو جارحیت ہوئی تھی 1965 میں، اس کی یاد میں 6 ستمبر ہمارا یوم دفاع ہے۔ جغرافیے کا دفاع کیا تھا افواج پاکستان نے، اور نظریے کا دفاع کیا تھا 7-10 ستمبر کو اسمبلی نے بھی، اور علماء نے بھی، اور طلباء نے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں عظیم الشان کامیابیاں ہمیں عطا کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کا ایک راستہ ہے، نکلنے کے کئی راستے ہیں۔ داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ کے اندر بھی 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ لا الہ بنیاد ہے، محمد الرسول اللہ اس پر عمارت ہے۔ لا الہ عقیدہ ہے، محمد الرسول اللہ اس کے اوپر اسوہ حسنہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم الشان نعمت عطا کی ہے، اور دن کے بھی 12 گھنٹے بنتے ہیں، 24 گھنٹے بنتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ یہ ہماری پوری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ تو سورہ حشر کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم نے ایک ذکر اتارا ہے آپ کی طرف، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اس کی وضاحت کر دیں، اس کی تشریح کر دیں، اس کو بیان کر دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل ایمان پہ اتارا ہے۔ گویا کہ حفاظت دونوں چیزوں کی لی گئی ہے، ایک قرآن پاک کی، ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا کہ ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بھی حفاظت ہوگی اور اسوہ حسنہ کی بھی حفاظت ہوگی، ختم نبوت کی بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلند مقام عطا کیا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا۔ یہ ایک لمبی گفتگو ہے، آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ مجھے یہ بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ جیسے جیسے انسانیت آگے بڑھتی گئی اور ایک وقت آیا کہ پڑھنے لکھنے کی چیزوں میں کاغذ بھی آ گیا، لکھنے کی بھی چیزیں آ گئیں اور انسانیت ترقی کر رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، شرق والوں، غرب والوں، عرب والوں، عجم والوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم کو بھی حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ آج کے دور میں کہ جب مغربی تہذیب کی یلغار ہے، جب قادیانیت کے فتنے کی حفاظت کرنے کے لیے اسرائیل جیسی یہودی مملکت اور ریاست اس کے پیچھے ہے، تو وہاں پر اتنا ہی زیادہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ نوجوان جہاں پر موجود ہے، ہمیں اپنے دین کے ساتھ اس کی ساری جو ایک تھا کہ یہ ایک مکمل دین ہے، اس کی ہم نے پوری طور پر حفاظت کرنی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 50 سال ہو گئے ہیں، یہ 49واں سال ہے، 50 سال ہونے والے ہیں 1974 سے لے کر آج تک۔ اب یہ سوال ہے اس ملک کے حکمرانوں سے، مجلس احرار کی اسٹیج سے، کہ آپ 50 سالوں میں ایک اقلیت سے جو غیر مسلم ہے اس سے آپ آئین پاکستان نہیں منوا سکتے۔ یا آپ کی ناکامیاں ہیں، ابتلاء قادیانیت ایکٹ آنے کے باوجود آپ ان کو ان شاعر سے نہیں روک سکے کہ جس کے ساتھ اہل ایمان کی دل آزاری ہوتی ہے جب وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہتے ہیں، نعوذ باللہ یا نعوذ باللہ ام المومنین یا دیگر اصطلاحیں صحابہ کی استعمال۔ اس لیے آج کی اس کانفرنس میں حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب تشریف فرما ہے، وہ اس میں بیان کریں گے۔ میں اختتام پر مختصری بات کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام اپنی ساری برکتوں کے ساتھ نافذ ہو۔ یہ ہمیں جب یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ نظام مصطفیٰ ملک کے اندر نافذ ہو۔ نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا تو قادیانیت کا فتنہ وہ اپنی موت آپ مرے گا۔ اور اسی طرح سے سودی نظام ابھی ذکر کر رہے تھے چیمہ صاحب، جہاں سود کا نظام چل رہا ہو، جس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور ہمارے حکمران اس سودی نظام کی حفاظت کر رہے ہو، تو پھر ہمارے لیے یہ لازم آتا ہے کہ ہم اس کو ایک تحریک کے طور پر اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، اکمل نمونہ ہے، اعلیٰ نمونہ ہے، عرفہ نمونہ ہے۔ آج کے حکمران جس طرح سے کرپشن اور بدعنوانیاں بڑھ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ مبارکہ ہے کہ جب آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے سارے شہر والوں کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات رکھنے سے بھی پہلے اپنی کتاب زندگی رکھ دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرِي
میرے شہر کے لوگوں، میں نے عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، جواب دو مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ اور سارا شہر جو گواہی دے رہا ہے، جربنا کا مرارا ووجدنا کا صادقا وامینا، اے عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لال، ہم بار بار آپ کو آزماتے رہے ہیں اور صادق و امین ہی پاتے رہے ہیں۔ آج ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پر منو ان عمل کر رہے ہیں۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں سے یہ توقع رکھتے تھے اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم قرآن و سنت پر منو ان عمل کریں، ہم آئین پاکستان پہ منو ان عمل کریں گے، لیکن یہ تو فخر کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو کہا ہے، یہودی ادارے نے، ہم اس پہ منو ان عمل کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، اس وقت کے وزیر اعظم نے اگلے دن ہی آئی ایم ایف کا بیان آ گیا کہ نہیں، آپ منو ان عمل نہیں کر رہے، آپ نے سود 21% کیا ہے، ہماری ہدایت 22% ہے۔ پھر انہوں نے اسی وقت 22% کر۔ اب یہ وہ صورتحال ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میں اپنی بات اس پہ ختم کر رہا ہوں کہ یہ جو کوششیں، کاوشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ عین کے لفظ کے ساتھ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، عبادت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور عشق بھی ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے کہ جو عاشقان مصطفیٰ ہے، ویسے یہ کوئی اصول نہیں ہے، سارے ہی عاشقان مصطفیٰ ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نام عبداللہ ہے عین سے، عمر فاروق عین سے، عثمان غنی عین سے، علی مرتضیٰ عین سے، غازی علم الدین شہید عین سے، غازی عبد القیوم عین سے، عامر چیمہ شہید عین سے، عطا اللہ بخاری عین سے، عطا المحسن عین سے، عطا المحمن عین سے، عطا المومن عین سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشق کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ اور قادیانیت کے فتنے کے مقابلے کے اندر امت کی یکجہتی و اتحاد عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔